ہم بات حسن کر رہے ہیں جی ان بڑے لوگوں کی، ان جانثاروں کی، ان محسنوں کی جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ترین وقت میں ایمان لائے، جس وقت ایمان لانا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر تھا، اپنی جان مال معاملات کو، رشتہ داروں کو، اولاد، سب کا رزق تھا لوز کرنے کا، بٹ انہوں نے اس کمٹمنٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ کی ہم بات کر رہے تھے، جی والدہ ساتھ ہیں، وہ بڑی امپریس ہوئی ہے بیٹے کی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کمٹمنٹ دیکھ کر۔ اچھا، فار ہر رسول اللہ از ناٹ ان نون، چونکہ ان دونوں کے بچپن سے دوستی ہے، 2-2.5 سال کا فرق ہے، 2.25 سال چھوٹے ہیں ابو بکر سرکار ختمی مرتبہ سے، اور بچپن اکٹھا گزرا ہوا ہے، وہیں رہتے ہیں، آپس میں دوستی بڑی ہے، کئی تجارتی سفر بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ابو بکر امپریس ہیں ڈے ون سے، انہوں نے تو بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک ہر مرحلہ ہر لمحہ دیکھا ہوا ہے جی۔ سو ان کا ایمان لانا سب سے معتبر اس لیے کہ ہی نیو ہز فرینڈ فرام ان سائڈ آؤٹ۔ تو ابو بکر کے لیے یہ ماننا بہت آسان تھا کہ سرکار ختمی مرتبت اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، کیونکہ تھرو آؤٹ وہ ہائی اسٹیچر، کریکٹر، مورل ویلیوز دیکھی ہوئی تھی جو ایکسٹرا آرڈینری تھی عرب میں، اس معاشرے میں بھی۔ تو وہ سرکار سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میری ماں کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگ سے عذاب سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان پہ موت آئے، انکار والوں میں، کرنے والوں میں نہ شامل ہو۔ سرکار نے دعا مانگی، سلمہ بنت سخر کا دل بدلا اور اسی وقت ایمان لے آئے سرکار کی دعا سے۔ سو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بنی امیہ کا ایک تاجر ہے، 34 سال اس کی عمر ہے، شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ آ رہا ہے، اور اس کی ایک اور تعلق یہ ہے کہ اس کی نانی کا نام بیدا بنت عبد المطلب ہے، بے یہ دواد الف حمزہ، بیدا بنت عبد المطلب، یعنی حضور کی پھپھی اس کی نانی ہے، اور شادی ہوئی ہوئی ہے بنی امیہ میں ان کی۔ سو اب جس کی ہم بات کریں بنی امیہ سے، سو بنی امیہ کا تاجر ہے، 34 سال عمر ہے، شام کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ مہینہ 2 مہینے لگتے تھے شام سے مکہ آنے میں یا جانے میں، صحرا میں رات بھی آتی ہے، رات رکتے ہیں اگلے پڑاؤ کے لیے، تو سوتے میں ایک آواز آتی ہے، سونے والوں جاگو احمد کا ظہور ہو گیا۔ وہ جو جناب مسیح ابن مریم بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا جی۔ اب یہاں پہ ایک اور میں ضمناً بات کہتا چلوں، یہ جو احمدی ہیں یا قادیانی ہیں، یہ اس بشارت کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آسمانوں پہ میرا نام احمد اور زمین پہ محمد ہے۔ ہم ایک اور بات کہہ چکے ہیں کہ سرکار کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد رکھا۔ سرکار کی والدہ کو خواب میں کہا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس امت کا سردار ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ سو وہ جو اپنی جھوٹی نبوت کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں یا اپنے جھوٹے نبی کے دعوے کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اس میں ایک اس خبر کو جو جناب مسیح ابن مریم کی بشارت ہے اس کو غلط استعمال کر واپس آتے۔ اب جناب شرح میں رکے، وہ تاجر رکے، خواب میں یا سوتے میں آواز آئی ہے کہ سونے والوں جاگو احمد کا ظہور ہو گیا۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے احمد کون ہے، احمد کون ہے اور ظہور کیا ہے۔ وہیں پہ ان کی ملاقات ایک اور تاجر سے ہوتی ہے،
بنی تیم سے اس تاجر کا تعلق ہے، ابو بکر ابن ابو قحافہ کے قبیلہ سے، ان کا نام ہے طلحہ۔ وہ طلحہ سے بات کرتے ہیں، متاجر طلحہ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے عجیب رات میں بات سنی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ طلحہ اٹھتے کہتے ہیں مجھے بھی ایک عجیب ایکسپیرینس ہوا ہے۔ وہ کیا؟ میں شام میں تھا تو مجھے ایک یہودی راہب نے پوچھا کہ کیا مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا؟ تو میں نے اس سے بڑی حیرانی سے پوچھا احمد کون؟ اس نے کہا بنی ہاشم میں سے۔ کیا؟ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم۔ اب بنی ہاشم میں بتا دیا، احمد نام بتا دیا، سرکار کا نام نوید مسیحا، وہ خوشخبری جو مسیح ابن مریم نے دی اس میں بھی احمد ہے۔ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا، مسیح ابن مریم کی خوشخبری اور اپنی والدہ کا خواب۔ یہ سر یہ جو تاجر ہیں جن کو آواز آئی، یہ والدہ کی طرف سے آپ نے کہا یہ پھر بنی ہاشم سے ہوئے نا؟ نہیں، والدہ کی شادی ہوئی بنی امیہ میں، اوکے، تو وہ بنی امیہ ہو گئے نا، کیونکہ یہ جو بلڈ لائن چلتی ہے وہ تو والد سے چلتی ہے۔ صحیح۔ اب بنی زہرا سے تھیں سرکار کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب، اور سرکار کے والد ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں جی، قریش سے۔ تو جو سرکار بنے وہ زہری بنے بنی زہرا سے یا ہاشمی بنے؟ ہاشمی۔ تو چونکہ بلڈ لائن چلتی ہی، ہم نے ان کی جو نانی ہے وہ حضور کی پھوپھی، تو حضور کی پھوپھی کی شادی نکاح بنی امیہ میں ہوا، تو ان کے والد دادا نانا بنی امیہ سے ہوا۔ صحیح۔ اب یہ دونوں کے نوٹس ٹیلی ہو گئے، طلحہ کے اور اس تاجر کے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ احمد کون ہے، چونکہ اگر ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کا نام تو وہاں محمد مشہور ہے نا، احمد تو آسمانوں پہ ہے جی، ٹھیک، یا والدہ نے نام احمد رکھا، جو پاپولر ہوا نام، جو اسٹیبلش ہوا نام مکہ میں وہ محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہتے ہیں اچھا چلو جا کے ابو بکر سے پوچھتے ہیں۔ ابو بکر کی ایک بڑی اسکل ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے ہیں، جی اور مکہ کے لوگوں کو اس بارے میں بڑا کلیئرلی پتہ ہے، تو جس کو کوئی ایسا خواب آتا ہے وہ آ کے ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی آ کے مکہ جب پہنچتے ہیں مہینے ڈیڑھ میں، تو آ کے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے ساتھ شام میں یہ ہوا، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ راستے میں یہ ہوا۔ پھر ضمناً بات، راہب جو موجود ہے شام میں جی، اسے نام بھی پتہ ہے، اسے قبیلہ بھی پتہ ہے، اسے نبوت کا بھی پتہ ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تک اس کی نبوت کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ سو اس کا مطلب ہے اعلان نبوت کے وقت کا بھی پتہ ہے۔ ایک تو ولادت پہ بات ہوئی تھی نا کہ یوسف راہب تھا یہودی جس نے کہا ستارہ طلوع ہو گیا، عیس یا عیساؤ تھا جس نے کہا وہ بچہ آج پیدا ہو گیا جی۔ سو مختلف حوالے تو اس وقت بھی مل رہے تھے جب حضور کی ولادت ہوئی۔ اب نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہودیوں کو پتہ ہے، سرکار کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہے جی۔ اب یہ خیال کرنا کہ نبوت کب ملی، عجیب قسم کی بحث ہم پڑھ جاتے ہیں، اور جو حکم دیے ہیں وہ سمجھیں، جو قرآن لائے ہیں اس پہ عمل کریں، جو حکم حضور نے حدیث میں سنت میں کر کے دکھائے، جن سے منع کر دیا، جو کرنے کا حکم دیا اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے لیے لازمی اتھارٹی ہے۔ ابو بکر کو آ کے دونوں نے خواب بتائے، وہ کہا تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں اللہ نے راہ دکھائی ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی احمد ہے جی، اور ان کا ظہور ہو چکا ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، چلو میں تمہیں لے کے چلوں۔ وہ دونوں کو لے کر آئے سرکار ختمی مرتبت کے پاس، اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ایمان قبول کیا۔ دونوں ان لوگوں میں شامل ہیں وہ 10 لوگ جنہیں عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طلحہ کا پورا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ جی، اور اس تاجر کا نام ہے عثمان بن عفان جی، ماشاء اللہ۔ سو یہ دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، بٹ ہمارا بیسک ٹاپک انڈر ڈسکشن اس وقت ایمان لانے کا نہیں ہے، ظلم و ستم کی ظلم و ستم۔
عثمان کے ایمان کا اعلان کرنے پہ، اب یہ بنو امیہ بڑا قبیلہ ہے، تگڑا قبیلہ بھی ہے، تعداد میں بھی بڑا قبیلہ ہے. ان کے چچا نے کچا چمڑا، جسے ہم کھال کہتے ہیں، قربانی کی کھال، وہ لپیٹ کے باندھ دیا جناب عثمان کو اور دھوپ میں پھینک دیا. پہلے اس کی اسمیل، بو اس چمڑے کی، پھر خشک ہو کے اس نے سکڑ لیا. سو کتنی تکلیف سے صورت ہے. یہی نہیں، اس کے بعد آگ جلا کے، کوئلہ جلا کے دھواں منہ کے قریب رکھ دیا. اللہ، اب آپ نے سانس لینی ہے، اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو انہیل کرنا ہے نا. اگر آپ روک لیں گے تو کتنی دیر روکیں گے؟ چند سیکنڈ. اچھا بڑی آپ کو پریکٹس ہوئے گی، شاید 1 منٹ روک لیں گے، 1.5 منٹ، 2 منٹ. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی، بٹ جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کی، وہ اتنا کنٹرول ہوگا ان میں. بٹ 2 منٹ بعد بھی تو سانس لینا ہے، 15 منٹ بعد بھی تو سانس لینا ہے. سانس لینا ہے، انرجی آکسیجن جانی ہے، تو یہ ساری باڈی چلنی ہے. وہ جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کوئی کلیپس کر رہا ہوتا ہے تو CPR کرتے ہیں ڈاکٹر، سینے پہ رکھ کے، منہ پہ غبارہ رکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ واپس چل لے. اگر اس میں دیر ہو جائے تو آپ کے وائٹل آرگنز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یا دماغ یا دل یا گردے یا پھیپھڑے، کوئی یا سارے ملٹیپل. آکسیجن اتنی امپورٹنٹ ہے. سو کتنی دیر آکسیجن کو زندہ رہیں گے؟ سو پہلے باندھا ہوا ہے اس بدبودار چمڑے میں، اس کے بعد دھوپ میں پھینک دیا. دھوپ کی وجہ سے وہ خشک ہونا ہے اور ٹائٹ ہونا ہے جی، اور آپ کے چہرے کے قریب، منہ کے قریب دھواں ہے. سو آپ دھواں، آپ سانس لیں گے تو دھواں اندر جائے گا. اور ڈیمانڈ کیا تھی چچا کی؟ دین چھوڑ دو. دین چھوڑ. کسی بھی، مجھے نہیں یاد پڑتا جناب حمزہ اور عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے پہلے کوئی ایمان لایا ہو اور اس نے تکلیفیں نہ اٹھائی ہو. اور یہ کب ایمان لاتے؟ 5 ہجری میں، 5 نبوی میں. صحیح. سو پہلے 5 سال تو جو بھی ایمان لایا بہت ظلم اس نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کی جی. اور یہ وہ ہے جو تاریخ میں ریکارڈ ہے. بے شمار وہ لوگ ہوں گے جو ریکارڈ نہیں ہو سکے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے محبت میں اپنی زندگی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت، اس دین پہ ایمان اور یقین کی خاطر، یقین کے ساتھ اس کی خاطر اپنی زندگیاں، اپنی صحت، اپنی جان، اپنا مال، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچے لوز کیے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم آئندہ سیشن میں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو آزاد تھے، ایمان لائے اور کس کس تکلیف سے گزرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں سرکار ختمی مرتبت کی زندگی سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کریم ہمیں سرکار ختمی مرتبت کی محبت نصیب فرمائے، اور وہ محبت ہمیں اللہ کے حضور کامیابی تک لے جائے. اللہ کرے قیامت کے دن اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جن کے متعلق اس کائنات کا رب، روز جزا کا مالک یہ کہتا ہے کہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ڈر. اللہ ہم سب پہ اپنی مہربانی. عشرہ مبشرہ کے نام ہیں ابو بکر ابن ابو قحافہ، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد ابن ابی وقاص. خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.